اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ. عزیزان محترم اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، اللہ قرآن کریم کی ارشاد فرماتے نے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ تیرے رب کا راستہ ہے. صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. یہ مطلب یہ ہویا کہ دین کے اندر کوئی ایسا راستہ ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ ہے تیرے رب کا راستہ. اور اسی نیچر انسان دی راستیاں نو نشانیاں تو یاد رکھنے. ایک جملہ یاد آیا نشانیاں تو. ساڈا ایک ساتھی پہ دستا سی اج کل لوگ چونکہ یورپ بہت سارے وہ چلے گئے نے جڑے سکول وغیرہ نہیں پڑھے، انج تکڑے سن بھائی. ظاہر ہے پیدل ٹر کے جہاز تے بہ کے تکڑیاں بندیاں دے کام میں جانا، نرم بندہ تو باجی سن کے ہی ڈر جانا. وہ کدے ٹر گیا اتھے باہر، مطلب اٹلی یا کسی ملک، شاید اٹلی شاید یا شاید جرمنی کو اسپین کو نام لے رہے سن، منڈے دستے سن. اور بچے اتھے ہوندے نا تو پھر میں کدی کدی فون کرن تے گلاں شیئر کرتے. بھائی وہ بندہ گیا تے اس نے فون پچھا رہائش تے کیتا، میں راہ بول گیا. انہاں آکھیا بھی تو راہ کیویں بول گیا؟ تینوں 2 مہینے تے ہو گئے نے اس جگہ تے کام تے جاندے ہیں، پھر راہ کیویں بول گیا؟ اس نے آکھیا یار جڑا ایتھے بورڈ ہوندا سی وہ کوئی نہیں پیا لگدا. وہ بورڈ شاید کمیٹی والے پٹ کے لے گئے سن. وہ جڑی انہیں نشانی پگائی سی وہ کمیٹی والے وہ کھیڑ کے لے گئے. انہوں نے سمجھ نہ لگے بھائی جتوں میں موڑ کٹدا وہ بورڈ کی دے گی. تو راستہ انسانی فطرت ہے کہ کسی بھی راستے دی پہچان نشانیاں نال ہوندی ہے. مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہ؟ یہ فطرت انسانی. مثلا کوئی بندہ چلتا ہے پنڈی بٹیاں پہ، انہوں دسیا جائے گا کہ بھئی سکھے کی دے گول چوکے جانی، وہاں دے گول چوک دی نشانی نہ کہو تو مسجد ہو گئی، نشانی ہو گئی. تو اللہ فرماتے ہیں قد فصلنا الآیات، ہم نے راستے کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی. جو راستہ ہے اللہ کا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قد فصلنا الآیات لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، نشانیاں ان واسطے جڑے یاد رکھن والے تے جنہ سن کے بھی بھول جانیاں نے، جنہاں نو ہر سال یاد کراؤ تو مڑ بھی بھول جان، ہر مہینے یاد کراؤ تو مڑ بھی بھول جان. انہاں واسطے نہیں، نشانیاں انہاں واسطے جنہ یاد رکھنیاں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یا اللہ سانو کچھ نشانیاں دے. اللہ فرمایا قد فصلنا الآیات، ہم نے نشانیوں کو واضح کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے. تو نشانیاں کی نے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پہلی راستے دی نشانی یہ ہے کہ وہ سنسان نہیں ہوئے گا، وہ دے اتے کچھ لوگ اگے چل دے پہ ہون گے. اگر تسی سمجھو کہ راستہ سنسان ہے اگے کوئی نہیں تو نویں راستہ نہ بنانا، راستہ غلط ہے. اگر راستہ صحیح ہوئے گا وہ دے اگے کچھ اور ہون گے.
فرمایا الذین انعمت علیہم، میرے راستے دی نشانی یہ وے او دے اتے اللہ دے انعام یافتہ بندے چل رہے ہوں گے. بھائی یاد ہو گیا آپ نے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ. صراط الذین، الذین اس میں اشارہ ہے نا، ان لوگوں کا راستہ دکھا. یہ مطلب ہے راہ رب دا ہے پر لبنا بندیاں نال ہے. جڑے کمڑے آندے نا بابے شے کوئی نہیں، میں آندا انہاں دا بھی قصور کوئی نہیں، انہاں بابا ویکھیا کوئی نہیں، انہاں ڈونگیے ویکھے، تویزاں دے بیپاری ویکھے، جادو ٹونے والے ویکھے، انہاں اصلی بابا ویکھیا کوئی نہیں. وہ آندے نے بابے شے کوئی تے جنہ کوئی بابا ویکھ لیا وہ آندے نے بس نہیں یہ یار بڑی شے ہوندے. بس فرق بھائی جی ای نہیں، فرق ای نہیں. تو راستہ بندیاں والا او بندے جنہ تے تو راضی ہوئے ہیں اور انہوں تے اپنا انعام کیتے. ہن یا اللہ اگلی نشانی کھول کے دس انعام کنہ تے کیتے. فرمایا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ چار قسم دے اپنے بندے گنے نے جڑے اس راہ تے ہونے چاہیے: نبی، صدیقین، شہداء اور اولیاء کاملین صالحین. چار قسم دے نفوس قدسیہ ہستیاں جس راہ تے ہون گیاں او راستہ اللہ والیاں دے انعام یافتہ بندیاں دا راستہ ہوگا. بھائی توجہ ہو گئی آپ دی؟ تو پہلی چیز نبی بیر. الحمدللہ اللہ نے سانوں اس نبی دا امتی بنایا جڑے تمام نبیاں دے سردار نے. ذہن رکھنا اللہ فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. یا اللہ سیدھے راستے دی پہچان فرمایا بندیاں دا راستہ. یا اللہ بندے کیڑے فرمایا نبی، صدیق، شہید تے صالحین. تو نبیاں دے سردار محمد پاک سرکار کو چلو. کاش میری بات نو لوگ سمجھ جان. کیوں چل گئی حضور کو؟ کیونکہ حضور سیدھے راہ دی نشانی نے. توجہ کی تھی کہ نا؟ حضور سیدھے راہ دی ایک نشانی یہ وے کہ وہ دے اتے حضور ہون گے. دو آیتاں نہیں، دونوں سمجھ لو. ایک آیت میرا اللہ فرما دے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. دوسری آیت اللہ فرما دے محبوب سونے والی اشارہ کر کے پہلے اللہ فرمایا اے راج، ہذا صراط، یہ ہے راستہ تیرے رب کا. دوسری آیت نبی پاک والی اشارہ کر کے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. میرا نبی توانوں سیدھے راستے دی طرف ہدایت دے گا. تو ہدایت دیتا ہے، تو دکھاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اب آپ موطا امام مالک میں حدیث ہے، اس کو سماعت کر لیں اور جس کا دل چاہے وہ میرا بھائی گوگل پہ سرچ کر لیں.
حدیث ملے گی، ذمہ داری سے بات کریں۔ کیا ہے؟ رسول اللہ تشریف فرما تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، سٹک، اور حضور نے ایسے، حضرت ابو سعید خدری ہیں غالباً راوی حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایسے لائنیں لگائیں، بھائی آپ کی سمجھ بات آئی کہ حضور نے کی کیتا؟ لینا لگائیاں ہیں۔ موطا امام مالک کے اندر امام مالک حدیث لائے اور کتب کے اندر بھی موجود، لینا لگا کے حضور نے فرمایا سارے راستے نے، اے سارے راستے نے، اور ہر راستے سے ایک بندہ کھڑا ہوئے گا جڑا آکھے کہ میرا راہ سیدھا جائے، سارے گمراہ ہو گئے۔ یا رسول اللہ سیدھا کھیڑا ہوئے گا؟ جڑا حضور دے قدمہ چاہ رہا سی، ادھے حضور نے چھڑی رکھی۔ جناب ذمہ داری نہ عرض کر رہے ہیں، جڑا سرکار دے قدمہ چاہ رہا سی، حضور فرمانے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، سدھے راہ دی پہچانے وے، راستہ تینوں آمنہ دے لال دے قدمہ وچ لے جائے گا۔ یعنی آپ کو وضاحت دی ضرورت ہے، تو یہ دے ایک جملہ اور بولنا، یہ یاد فرما لو آپ کہ جیڑے بندے آندے نا کہ جی کی پتہ ہے کیڑے جنت جانا ہے، تے پتہ نہیں وہ سیدھے ہون، تے ہو سکتا ہے وہ بھی سیدھے ہون، تے اسی بھی سیدھے ہوئیے۔ میں کہ باجی یہ تواڈی گل حضور دی گل نال میچ نہیں کردی، کیونکہ حضور نے ایک نو سیدھے آکھیا نہیں۔ میری گل نہیں سمجھ تو آنا آئیے کہ نہیں؟ دوبارہ یہ جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے اور مشکات وچ موجود ہے۔ جی حضور فرماتے ہیں میری امت 73 فرقیں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 72 دوزخ جان گے، ایک جنتی ہوئے گا۔ اے جڑا شک ہے نا ذہن چوئے کڈو، بھئی ہو سکتا ہے وہ بھی ٹر جان تے اسی بھی ٹر جائیے، بھئی فلاں فلاں نہیں جائے گا۔ جنت میں کتنے جائیں گے؟ الا ملۃ واحدہ، ایک ملت جنت میں جائے گی، اس کو نوٹ کر لیں اور جائیں تلاش کریں کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تیرا نبی فرمائے کہ جنت میں ایک جائے گا تو تو دو کو کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور فرماتے ہیں ایک جائے گا، یہ امتی ہے اور امتی ہو کر کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی چلے جائے، ہو سکتا ہے ہم بھی چلے جائیں۔ تو میں کہ باجی ایڈے براڈ مائنڈ نہ بنو، سرکار دے پیچھے رہو، اگے نہ چلو۔ حضور فرما رہے ہیں ایک جائے گا، اور دوجیاں نے نہیں آکھیا با دوجے پتہ نہیں کدے جان گے، فرمایا کلہم فی النار، سارے جہنمی نے، ایک جنت جائے گا۔ اور نال کی حضور نے فرمایا عدو علیہا بالنواجز، انہوں داڑا نال پھاڑ لو، داڑ پیچھے دیڑیاں داڑا نہیں ہوتی، حضور فرمایا ان دے نال اس گل نو قابو کر کے پھاد لیا جے، کچی نہ کریا جے۔ عدو علیہا بالنواجز، انہوں داڑا نال مضبوط کر لو، ایک جانا جے۔ کمال لوگ نے کہتے ہیں ہو سکتا ہے فلانا بھی ٹوٹ جائے، فلانا بھی ٹوٹ جائے۔ میں کہ بھئی فلانا نہیں جانا بابا، ایک جائے گا، اور وہ پہلی نشانی ہے کہ وہ رسول اللہ والا راستہ ہو۔ اگو میں صحابہ تو صدقے جاواں جنہاں نے گل پوچھی، فرمایا من ہم یا رسول اللہ، سونیا وہ جنت والے کیڑے ہون گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے تے ہون گے اور میرے صحابہ دی جماعت دے راستے تے ہون گے۔ میں حیرت ہوندی ہے صحابہ تے تنقید بھی کر لیندے نے تے آندے نے اسی ہم ہی سنی تے اسی جنت وچ بھی لنگ جانا۔ ایک حضور تے فرما رہے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا راستہ ہے اور میرے صحابہ دی جماعت اور جماعت صحابہ تو مراد ہے نہیں بکلے صدیق اکبر نہ، جماعت صحابہ وچ مولا علی پاک بھی موجود نے، مولا صدیق اکبر بھی موجود، مولا حسن تے حسین بھی جماعت صحابہ دے اندر داخل نے،
حضرت جعفر تیار بھی داخل نے، حضور دے چچا حضرت عباس بھی داخل نے، حضرت عقیل بھی داخل نے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ابو بکر تے عمر پاک دی گل کر رہے ہیں، نا ما انا علیہ و اصحابی، اور پھر فرمایا علیکم بسنتی، جو بدعات دے مقابلے تے حضور دیاں سنتاں تے عمل کرے انہوں سنیاں دے۔ اے جڑے ہون اج کل دے نا سونپور 52، یہ بالکل کوئی سنی نہیں، کہڑے دی پہ گل کرنا، جڑے آدھے نا اسی ہاتھ بننے نے تو انسان کرن دوجیاں دے بڑے پیارے لگتے، ہاتھ باندھنے سے کوئی سنی نہیں ہوتا، عقائد سے سنی ہوتا ہے۔ ایڈے ڈھیلے نہ ہو، یہ گل تو مننی پاؤنی ہے، جنت چیک جانا ہے سارے، ہاں جنت چیک جانا ہے اللہ دے فضل نال، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، ایک ملت جنت جائے گی جڑی میرے طریقے تے ہوئے گی اور میرے صحابہ اور میری اہل بیت دے طریقے تے ہوئے گی۔ عزیز پیارے دوست پیارے، بھولنا نا سرکار دی ذات پاک آپ دی ہستی دے بارے ہلکے الفاظ استعمال کرنا بندے دے اندروں ایمان ختم کر دیتا۔ دیکھو اللہ نے مننا چاہیے کیا؟ بولو مننا چاہیے نا اللہ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نو منن واسطے، توحید دا پرچار کرن واسطے رسالت دا انکار ضروری ہے کیا؟ تو جو بدبخت آکھے کہ نبی تے شیعی کوئی نہیں، اور نالے آکھے اللہ دے مقابلے چ نبی شیعی کوئی نہیں، کوئی توانوں یہ مقابلہ کرن دی لوڑ کیڑی ہے؟ مینوں سمجھ نہیں ہوندی بندے کیویں دیاں گلاں بڑھا کے لے اللہ کے مقابلے میں تو نبی شیعی کوئی نہیں۔ میں کہ اے تو ہی تے اللہ بھی بیان نہیں کیتی وہ میرے مقابلے چ نبی کوئی شے نہیں، جنہوں اللہ فرماتا ہے انہو عندنا لزلفا و حسن مآب، جنہوں اللہ قرآن جاکے اولی الایدی والابصار، جنہوں اللہ قرآن جاکے مصطفین الاخیار، کسی انہوں نے دے شے کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مصطفین الاخیار، اے میرے چنے ہوئے بندے نے، اے میرے محبوب نے، اے صاحب اختیار نے، اے باما والے نے، نگاہاں والے نے، عطاواں والے نے، فضیلتاں والے نے۔ دل کر رسل فضلنا بعدہم علی بعد، تو اے بندے آندے نے نہیں اسی نبیاں دی گل نہیں کیتی، اسی نے اللہ دے مقابلے وچ نبی شے کوئی نہیں۔ میں کہ توانے مقابلہ دھرنے دی لوڑ کیڑی ہے جے جے آکھنا پوے نبی شے کوئی نہیں۔ ہائے اس تو تے اعلیٰ حضرت نو مننے ہاں بھائی، اعلیٰ حضرت نو اس تو تے مننے ہاں۔ اعلیٰ حضرت مکہ شریف گئے، مدینہ شریف حج واسطے، آپ مسئلہ سنتے پئے ہو؟ میں بڑا حیران ہونا آج کل دے جڑے نا بندے واندے نے کون ہے آم حضرت صاحب، انہاں بندیاں نو پوچھو بس ساری زندگی کدی فتاوا رضویہ تو اساں ایک باری ویکھیا بھی ہے؟ بھائی احمد رضا دی ایک جھلک ملاحظہ کرو۔ احمد رضا وہ بندہ ہے جدے تو یہ پوچھا گیا کہ علامہ صاحب عورتاں دا مزارات تے جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا جواب بے ناجائز ہے، آپ نے ادھے اتے پوری کتاب لکھی ہے جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور۔ اگر کسی پوچھے احمد رضا حضور کو کوئی اختیار ہے شفاعت کر سکتے ہیں حضور؟ تو اعلیٰ حضرت نے اگو ہاں نہیں کی تھی، اٹی موٹی کتاب لکھی ہے الامن والعلا، شاید کسی بھائی دیکھی بھی نہ ہو۔ اگر کسی نے سوال کیتا ہے احمد رضا حضور کو علم غیب ہے تو کیویں دا ہے؟ تو آپ نے ہاں نا ایک سطر دا فتویٰ نہیں لکھیا، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ پوری کتاب لکھی ہے جواب ہے۔
اگر کسی نے اعلیٰ حضرت تو پوچھا ہے علامہ صاحب ہے جنہیں نوٹ نے پہلی باری جدو نوٹ کاغذ دے چھپے تے مسئلہ نواسی مولوی صاحبان نو پتا کوئی نہ تے اعلیٰ حضرت تو پوچھا کہ حضرت صاحب ہے جنہا نوٹ ہے یہ دی شرعی حیثیت کی ہے تو اعلیٰ حضرت نے او دے اتے فی البدی کتاب لکھی کفل الفقیہ، کفل الفقیہ الفاہم. بھائی اعلیٰ حضرت دیاں کتاباں دا نام پڑھنا جنہ بندیاں نو نہیں آؤں دا. آپ دی خدمت میں چڑھ دے ایک حرف ضاد اعلیٰ حضرت نے اے دے مخرج تے الجام الصاد ان سنن الضاد پوری کتاب اس ایک حرف تے لکھی ہے لفظ تے نہیں کہ دعات دے مخرج دی شرعی حیثیت کی اعلیٰ حضرت نے دے کتاب لکھی. حضرت صاحب لوگ احمد رضا دی ہستی تو واقف نہیں. کسے بندے تو پوچھو جس بندے نے 3 جلدہ فتاوی رضویہ دا تحفہ دیتا ہے کسی تو کھول کے پڑھے کہ احمد رضا دی حیثیت کی ہے اعلیٰ حضرت دا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو میں بڑا حیران ہونا اس گل تو کہ جیڑے بھائی فتاوی رضویہ اتو ویک کے نہیں پڑھ سکتے میرے ورگے وہ بھی اعلیٰ حضرت نہ ٹکر لے رہے ہیں. بھائی سمجھ آ رہی ہے تو بات دور جا رہی ہے. سنیے اعلیٰ حضرت گئے مکہ شریف مدینہ شریف تو حضور دے روزے دے سامنے کھجور دے 2 درخت سن. میں صدقے جاواں ایک شاعر آیا سی انہیں جدو منظر ویکھیا نا بیان جی کھجور دا درخت دے وچ سرکار دا روزہ ہے تو انہیں کہا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. کب ہیں درخت حضرت بھئی یہ درخت نہیں ہے ایسے لگتا ہے جیسے لیلا کے خیمہ کے باہر مجنو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. عاشق ہے نا مجنو لیلا کا وہ وہاں کھڑا ہے ایسے لگ رہا ہے. تو جب اعلیٰ حضرت نے سنا تو فرمایا مزہ نہیں آیا. آپ نے حضور کے روزہ کو لیلا کے خیمہ سے تشبیہ دی ہے. کہاں لیلا کا خیمہ اور کہاں آمینہ کے لال کا روزہ اقدس و اطہر و انور جہاں ہر وقت نور برستا ہے فرشتے آتے اور جاتے ہیں جو محبت انوار الہی ہے. آپ نے اس کو لیلا کے خیمہ سے تشبیہ دی. نہیں ایسے نہ کہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے کہیں کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں شیخ مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں شیخ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ فرق کیا ہے بھائی. فرق ادب کا ہے. حضور کے روزے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دینا سوء ادب ہے اور عرش معلیٰ کے ساتھ تشبیہ دینا یہ ادب کے عین مطابق ہے. یہی تو احمد رضا کی فکر ہے کہ سرکار دے پاک ہستی دے بارے بے ادبی دے الفاظ بولن والا بندہ کدی بھی سنی نہیں ہو سکتا. ہلکے الفاظ استعمال کرنا والا کدی سنی نہیں ہو سکتا. تو صراط مستقیم دی پہلی نشانی حضور اور حضور دی ذات نال والہانہ عشق. جیڑا بندہ نبی پاک نال انے واہ عشق نہیں نہ کرنا انہوں کدی معرفت نہیں ملنی. کہ میں پنجابی کا لفظ بولیا کہ میں عشق کرنا ہے تسی کہہ سکتے ہو کیوں اکھی تک کے نہیں ہوندا. میں کہ جڑا اکھی تک لوے وہ عشق ہوندا نہیں. واہ جڑا اکھی تک کے کریے وہ عشق نہیں ہوندا. عشق اکھی کھولن نہیں دیتا. ہائے ہائے. اور دوسری نشانی صدیقین 5 منٹ رہن دے انہاں میں بیان ختم کر دیں. اس رات صدیقین ہون گے سچے لوگ والشہداء اور اس راستے تے شہید ہون گے. شہداء اس راستے تے ہون گے والصالحین. اللہ دے ولیاں دا راستہ ہوئے گا. مثلا
اسی آکھاں گے کہ اگر ہاتھ بن کے نماز پڑھنا صحیح نہیں تو سید مہر علی شاہ صاحب دی نماز چو حضور نے نقص کیوں نہ کڈیا؟ توجہ ہے؟ اگر ہاتھ بن کے نماز پڑھنا صحیح نہیں تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ بن کے نماز کیوں پڑھتے سن؟ اگر ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھنا صحیح تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہاتھ بن کے نماز کیوں پڑھتے سن؟ سید جماعت علی شاہ صاحب ہاتھ بن کے نماز کیوں پڑھتے سن؟ جدو اساں یہ آکھیا نا تے انہاں پھر یہ رد اور کوئی نہ کر سکتے، انہاں آکھیا اے بابے شاہی کوئی ایتھے رکھ ہن سمجھ آئی کہ نا یہ ہن اور کی حل کریے؟ جہاں بندہ نماز صحیح نہیں پڑھتا وہ ولی کیویں ہو سکتا؟ ٹھنڈے جے دماغ جہاں بندہ نماز صحیح نہیں پڑھتا ولی کیویں ہو سکتا؟ جہاں بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن ان کی قبول کوئی نہیں، جی نماز ہی کوئی نہیں قبول، جی فرض ہی نہیں قبول، وہ ولی کیویں ہو سکتا ہے؟ تو اگر اسی آکھیے بھائی ولی نے تو پھر مننا پوے گا کہ مرجوی وہ ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں، پھر اس طرح انہاں دی نماز ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر انہاں دی نماز ٹھیک ہے تو مڑے ولی نے، تو جی ولی نے تو مڑ ساڈی گل نہیں بنتی، لہذا انہاں نے کہا ہے بابے شاہی بھائی سمجھ آئی کہ نہ آئے؟ یہ انہوں اقبال آتے ہیں بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذان سے، عجب واعظ کی دینداری ہے یا رب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے سجنوں، یاد رکھنا صراط مستقیم بر صغیر پاکو ہند دے مسلمانہ واسطے او دی ایک وڈی نشانی اس دور دے اندر کوئی ہے تو ہے فکر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ جو پیر احمد رضا دی فکر تو ہٹے اس پیر تو بھی سنی ہٹن، جیڑا مولوی امام احمد رضا دی فکر تو ہٹے اس مولوی تو بھی سنی ہٹ جان۔ دیکھو جانے من ایتھے چوک تے کو گڈی کھلار دا ہے تے تھاپڑا مار دا ہے بھی آ جاؤ مدینے مدینے مدینے، بس بار لیندا ہے تے سواریاں راج کسی اور ٹیشن تے لا چھڑ جی تے بھائی ہن ویکھ لیا جے اس بس وچ بویا جے جڑے مدینے آکھن تے مدینے لے جان۔ ہاں جی راہ وچ جان والے تے راہ وچ لان والے اللہ تعالیٰ انہاں تو تانوں بچائے۔ سیدھا راستہ ایک کے میں دے اتے دو احادیث مبارکہ پیش کی تھی، سیدھے دو نہیں ہو سکتے، لہذا اس راہ دی پہچانے وے کہ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے ہوئے گا وہ راستہ سیدھا راستہ ہوئے گا۔ اصحاب تو مراد حضور دی آل بیت، آل اور نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے امتی سارے اس دے اندر جماعت دے اندر شامل نے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جماعت تو علیحدہ ہویا وہ دوزخ گرے گا۔ ید اللہ علی الجماعت، جماعت تے اللہ دا حق ہے، توڑے واسطے لازم ہے حضور فرما دیں کہ جماعت نال چمٹ کے رہو، جماعت دے نال رہو۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اللہ سانو صراط مستقیم تے چلائے، بدعات خرافات اور بے دینیاں تو اور الہات تو اللہ تعالیٰ سانو بچائے۔ وما علینا